اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ خان سوشیالوجی ADP پارٹ 2 کے نئے لیکچر درخائم کے نظریہ تھیوری آف سوسائڈ یعنی خودکشی کے نظریے کے ساتھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ خوش و خرم ہوں اور اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں درخائم کا خودکشی کا نظریہ۔ درخائم کا نظریہ خودکشی یا خودکشی کا نظریہ جو ہے وہ سماجی دباؤ کے نظریے کی ایک شکل ہے جس کا سماجی بیداری سے گہرا تعلق ہے۔ اب ہم نے جو نظریات پڑھے اس میں ہم نے سماجی بیداری کا پڑھا، ٹھیک ہے، کہ سماجی دباؤ کا پڑھا کہ سماجی جو پریشر ہے، سوشل جو پریشر ہے وہ فرد کی ذات پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو ہم نے مختلف نظریات کی شکل میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ سماجی بیداری سے اس کا گہرا تعلق ہے، یعنی کہ جتنے بھی نظریات ہیں، جو بھی پریشرز ہیں، اگر اس کے لیے اویئرنیس موجود ہو، فرد کے اندر کانفیڈنس موجود ہو، اس کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں یا جو مشکلات ہیں یا مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، اسٹرگل ہے، زندگی میں آنے والے چینجز ہیں، وہ سب انسان کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہیں یا ایک وسیلہ ہیں یا زندگی کے لیے ایک اسٹرگل کے لیے ایک موٹیویشن ہے، تو اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کر، اس کو زندگی کے لیے ضروری اور لازمی سمجھ کر اگر اس کو کیا جائے تو وہ ہمارے لیے ناکامی یا نامرادی کی وجہ نہیں بنتے، بلکہ یہ تمام چیزیں فرد کو آگے سے آگے بڑھنے کے لیے راستہ دیتی ہیں اور اس کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اور اگر فرد کو یہ شروع میں ہی اس کے اندر یہ چیزیں اس کی تربیت میں شامل کر دی جائیں کہ ہم نے بار بار کوشش کرنا ہے، کسی بھی چیز پر جو ہے وہ ہم نے دل نہیں چھوڑنا، ہمت نہیں ہارنی، یہ تمام چیزیں اگر ایک پرسنالٹی کا حصہ ہوں تو وہ پرسنالٹی کبھی بھی ناکامی یا مشکلات یا مسائل یا لوگوں کے رویوں سے گھبرا کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا نہیں سوچتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم اگر تھوڑا سا اپنے مذہب کے حوالے سے بات کر لیں تو میرے خیال میں ہم زیادہ اس کو آسانی سے بھی سمجھ لیں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایسا مسلم کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا پیارا اور کتنا فطری مذہب ہے کہ جس میں کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کے لیے تو کیا کسی انسان کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ ناکامی کا لفظ یا اس سے گھبرا کر حالات سے تنگ آ کر جو ہے وہ دل چھوڑنے کا یا ہمت ہارنے کی کہیں گنجائش نہیں رہتی۔ ہم سب اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ دین یا مذہب مکمل ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تقدیر موجود ہے، اللہ موجود ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے اور ہم اس حل کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اور ہمیں آہستہ آہستہ آگے زندگی میں یہ بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے دعاؤں کے باوجود، کوشش کے باوجود ہمیں نہیں ملی تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگی۔ تو اس طرح سے پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک پوری کی پوری زندگی مسلسل ایک جدوجہد ہے، ایک آگے بڑھنے کا اور ایک اپنے مشن کو پورا کرنے کا ایک جو ہے وہ پیغام ہے، پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں کر کے دکھایا گیا زندگی کے ہر معاملے میں کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور زندگی کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو اور ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں تو مسلمان کسی بھی جگہ آ کر یہ اپنے لیے محسوس نہیں کرتا کہ میں ناکام اگر ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔
اب ہم یہاں پر اور پھر یہ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمارا مذہب جو ہمیں دو حصوں میں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو درس دیتا ہے، اس میں حقوق اللہ کا جو ہے وہ تعلق ہم ساری جو ہماری عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور اس حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ریلیشن شپس کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دنیا میں ہم جب ایز ممبر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک فرد کے طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو جو دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا، جو دوسروں کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشن شپ بنتا ہے، تو اس کو گزارنے کے لیے ہمیں اسلام پوری تعلیمات دیتا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے، ان حقوق کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اور کیسے زندگی کو اور اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے، اور کیسے ان کو کامیاب کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم ریلیشنز کے معاملے میں بھی اپنے مذہب کو فالو کریں گے تو نہ کہیں نامناسب رویے ہوں گے، نہ کہیں سختی ہوگی، نہ کہیں تشدد ہوگا، نہ کہیں ہمارے حقوق جو ہے وہ ہم سے چھینے جائیں گے، نہ کہیں کوئی ایسی خدا نخواستہ اگر کوئی اچانک کوئی انسرٹنٹی زندگی میں آتی ہے تو نہ ہی فرد کی شخصیت اتنی کمزور ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے گا یا سوچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح سے کہ ہمارا مذہب ہماری پوری زندگی کو، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمیں ایک ایسی سوسائٹی دیتا ہے جس میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوتا ہے، دوسرے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی، غم، مشکل حالات، مشکل معاملات سب ہمارے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی اگر ہم اپنی ہمت کو یا ہم اپنی کوششوں کو ختم نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہم ایک بھرپور اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں جس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے سر کے اوپر سے جیسے پانی گزرتا ہے ایسے نہیں گزرتے، بلکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے معاشرے موجود ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی معاشرے بھی ہیں یا ایسے مسلم کنٹریز